www.hazratfirozmemon.org بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بنیاد اصلاح کتاب جس سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات کے بارے میں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ سمجھے گا کہ میرے لیے بھی ہے، کیونکہ اصل اس میں پورے نصیحتوں کا حاصل یہ اللہ کو راضی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، یہ تو ہماری بھی ضرورت ہے. تو اللہ کے کرم سے چند 2 دن میں غالباً ای میل اور ٹیلی فون اور میسیجز کے عظیم الشان فائدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. جس نے مقصد سمجھ لیا نا کہ یہ مقصد کیا ہے، وہ صرف نام آ رہا ہے اہل علم کا اس لیے کہ اللہ ان سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، اس لیے. ورنہ ہر ایک کو سمجھنا ہے میرے لیے بھائی. جیسے بہشتی زیور میں 7ویں حصے میں اور مختلف جگہ پر خواتین کے لیے نصیحتیں ہیں، تو وہ جب عقل مند آدمی ہوگا تو وہ جو نصیحتیں آ رہی ہیں چاہے شوہر کی اطاعت کی آ رہی ہیں، لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہے نا. ارشاد فرمایا جنہوں نے اپنی اصلاح پوری نہیں کی سو ان میں تو یہ مرض ہے کہ ان کو ظاہر کی اصلاح کا اہتمام ہے اور باطن کی اصلاح کا اہتمام نہیں. ظاہر ان کا خود بھی درست ہے اور دوسروں کو اس کی درستی کی تعلیم کرتے ہیں. وعظ میں ان کے یہ مضامین ہوتے ہیں: سود نہ لو، رشوت نہ لو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو. جبکہ کسی نے ظاہر درست کر لیا تو ان کی تعلیم یہ کہ اب اس میں کچھ تعارض نہ کرو، وہ کمال تک پہنچ گیا اور ثبوت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. بس ان کی بڑی دوڑ یہی ہے کہ ان کو باطن کی طرف بالکل نظر نہیں. اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور ضرورت بھی سمجھی تو پرواہ نہیں. اس ضرورت کو عقیدے کے مرتبے میں رکھتے ہیں، فعل میں نہیں لاتے. حالانکہ باطن کے گناہ ظاہری گناہوں سے کہیں زیادہ بڑے اور شدید اور خطرناک ہیں، جس میں چند کی باتوں میں ہر بار ہمارے اکابر ہمارے بزرگان دین بار نصیحت کرتے ہیں. ہر ایک چیز پر کتابیں ہیں. تکبر آ گیا، غصہ اندر سے نکل کے پھر باہر آتا ہے نا. حسد ہو گیا، کتنی بڑی بیماریاں ظاہر سے خطرناک ہیں. حب جاہ، کینہ، بغض، زنا کے خیالات. اب ظاہر میں تو آدمی جب دیکھتا ہے کہ لوگ مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے تو میرے شاگرد میرے ساتھ ہیں بد نظری نہ کروں، مرید میرے ساتھ ہیں بد نظری نہ کروں. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس وقت جو گندے خیالات ہیں وہ تو ظاہر میں تو نہیں ہو رہے نا یہ چیزیں ظاہر. اللہ اکبر. یہ حیرت کی بات ہے کہ خفیف چیز کا اہتمام ہے اور شدید کا اہتمام نہیں. ریا، حسد، حب دنیا، بخل، حرص، طمع، غضب، کینہ وغیرہ بڑے بڑے امراض باطنی جس کی نسبت قرآن اور حدیث میں نصوص موجود ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں. مجالس میں جب کبھی ذکر ہوتا ہے تو صرف ظاہر کا، مگر باطن کی اصلاح اور اس کی حقائق اور دقائق کا کبھی ذکر نہیں ہوتا. پھر ان مولوی صاحبوں سے کون کہے، کیونکہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پہلے ہی سے انہوں نے لے لیا ہے. ذرا کسی نے ٹوکا، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتویٰ لگا دیا. البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ایسے کہ جس کو بھی کہنے سے نہیں چکتے. ان کی کتاب میں دیکھیے کیا گد بنائی ہے ایسے اہل ظاہر کی. یہ لوگ بھی اگرچہ ان کے کہنے پر عامل نہ ہوں مگر معتقد ہیں ان کے، اور ان کو برا نہیں کہتے، مگر ان کی تعلیم پر عمل بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ تو ایسے مجاہدے بتاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ زندگی محال ہے. غرض نہ کبھی کسی باطنی مرض کا بیان ہوتا ہے، نہ کسی کو خشوع اور خضوع کا بیان ہوتا ہے، نہ تواضع کا. غرض رذائل باطنی میں مبتلا ہیں اور فضائل باطنی سے محروم ہیں. صرف ظاہر اندر سے خالی ہے. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیری شہرت اڑ گئی تو اب تکبر نہ کرنا، کیونکہ ڈھول بجانا تو جائز نہیں لیکن اس کی آواز دور تک جاتی ہے، اندر خالی ہے. فرمایا تیرے بیانات کتنے دور تک چلے گئے، اندر تو خالی ہے. اور ان کو علم بھی ہو جاتا ہے اس کا کہ ہمارے اندر امراض موجود ہیں، مگر کسی کے سامنے اپنے عیبوں کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس کے معالج اور اہل فن ٹھہرے درویش، اور درویشوں کی صورت ہی بالکل معمولی سی ہوتی ہے. وہ ان علماء کی نظروں میں کہاں جچ سکتی ہے؟ نہ جبہ ہے، نہ امامہ، نہ بڑا سا لٹھ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، کٹے پھٹے کپڑے ہیں
ویرانوں میں رہتے ہیں، مجموعوں سے دور بھاگتے ہیں، اور جناب تہذیب اور خاطرداری ان کو آتی نہیں، پھر نظروں میں کسی کی آویں تو کیسے آویں ہے جی۔ طالب کو تو چیز ملنی چاہیے، خواہ کہیں سے ملے۔ جو شخص طالب ہوتا ہے اس کو تو جو چیز ملنی چاہیے خواہ کہیں سے ملے۔ کیا عجیب جملہ ہے، ہاں؟ اگر اشرفی کیچڑ میں پڑی ملے تو جو شخص اشرفی کو جانتا ہے سونے کا بسکٹ، وہ کیچڑ کی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ اشرفی تو اشرفی ہے، اور جو کیچڑ دیکھ کر اشرفی اٹھانے سے رک گیا وہ جاہل ہے اور اس نے اپنا نقصان کیا۔ اس درویشوں کے فرقے ہیں جن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ ان کی ظاہری شکستگی کی وجہ سے محروم رہے، حتیٰ کہ علماء بھی۔ جناب خصلت بد جس نے کفار کو علوم وحی سے محروم رکھا، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ یہ وہی خصلت بد ہے جس نے کفار کو علوم وحی سے محروم رکھا۔ کفار نے بھی اسی طرح کیا تھا، یعنی کفار کو یہ اعتراض تھا اگر قرآن پاک من جانب اللہ ہوتا تو طائف یا مکہ میں سے کسی بڑے آدمی پر اترتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شکستہ حال پر کیوں اترتا؟ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکستگی ہی سے تو آر کی، جیسے کہ آج کل علماء درویشوں کی شکستگی سے آر کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ جناب خدا تعالیٰ کی رحمت یعنی نبوت ان کے مرضی کے موافق تقسیم ہوگی، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے انتخاب کو اس تقسیم میں کیا دخل؟ نبوت تو بڑی چیز ہے، وہ چیز جو ادنا درجے کی ہے، اس کی بھی تقسیم میں ان کا کچھ اختیار نہیں، جس کا بیان اگلے جملے میں ہے۔ یعنی دنیا کی معاش اور روزی جو ادنا درجے کی چیز ہے، وہ یہ بھی ان کے اختیار سے تقسیم نہیں ہوئی۔ جس کو ہم نے زیادہ دے دے اس کے پاس زیادہ ہے، جس کو ہم نے زیادہ دے دی اس کے پاس زیادہ ہے۔ ممکن نہیں جس کو کم دی ہے اور وہ اس سے لے لیں، یہ اپنی حیثیت سے زیادہ چل نکلے کہ خدائی کاموں میں دخل دیتے ہیں کہ اس کو ولایت کیوں ملی۔ فرمایا یہی الزامی جواب سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا نبوت تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہے، ولایت تو اللہ کا معاملہ ہے، ہدایت تو اللہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ یہی آر ہے جو آج کل کے علماء کو اصلاح سے روکتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ شکستہ حال رہے ہیں، قرب خدا کو کچھ شکستہ حال ہی سے زیادہ مناسبت ہے۔ انبیاء کے نائب یعنی مشائخ اور اہل اللہ بھی ہمیشہ شکستہ حال ہی میں رہے اور انہیں سے حاصل ہوا جو کچھ حاصل ہوا۔ یہ تو بہت ہی برا ہے کہ مسلمان ہو کر اور اس کا مصداق ہو کہ حق بات نہ مانے اور نہ خود محقق بنے نہ محقق کا اتباع کریں۔ آج کل ہماری تعویلوں کی یہ حالت ہے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ تعویل ہے، مگر اس پر نازاں ہے کہ ہم نے تعویل سے بات کر لی۔ یہ مرض تعویل کا ہمارے اندر ابتدائی طالب علمی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب سنیں ذرا، اپنی بات نہیں چھپاتے۔ مجھے خود اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، جبکہ دیوبند کے مدرسے میں ابتدائی کتاب عربی کی پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں ایک دفعہ میرٹھ والد صاحب کے پاس گیا اور اس وقت میرٹھ میں نوچندی کا میلہ تھا ہندوؤں کا۔ میں بھی بچپن کی وجہ سے میلہ دیکھنے چلا گیا۔ جب آپ واپس آیا تو حافظ عبد الکریم صاحب رئیس کے بڑے صاحبزادے شیخ غلام محی الدین صاحب دفتر میں، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ نوچندی کے میلے میں جانا کیسا ہے؟ میں سمجھ گیا اس سوال سے مجھ پر اعتراض مقصود ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا، میں نے بات بنائی اور تعویل کے ساتھ جواب دیا کہ نوچندی کے میلے میں ایسے شخص کا جانا جائز ہے جو کسی وقت مقتدی بننے والا ہے، اور اس وقت اس غرض سے جاتا ہے کہ میلے کی مفازت معلوم کر لیں تاکہ بعد میں جب لوگ اس سے منع کریں تو اس کے مفازت ان کے سامنے بیان کر سکے۔ اس جواب پر شیخ صاحب وصوف بہت ہنسے کہ مولوی لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کو جائز بنا کر۔ خیر یہ تو بچپن کی بات تھی۔ افسوس یہ ہے کہ 55 سال میں بھی میری یہی حالت ہے۔ نزول دیکھیں آپ، افسوس کہ 55 میں بھی میری یہی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عوام نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ دین پر مولویوں کا قبضہ ہے، یہاں تک کہ عوام نے یہ سمجھ لیا کہ بس دین مولویوں کے قبضے کا ہے، جس چیز کو چاہیں حرام کر لیں، اس کو چاہیں حلال کر لیں۔ یہ تو لوگوں کا حالت ہے۔ لکھنؤ میں ایک بدکار عورت جو بڑی مالدار تھی، اپنی جائیداد جو بڑی قیمتی تھی، مولانا محمد نعیم صاحب کو دینا چاہیے، بدکار عورت نے،
اور مولانا کی یہ حالت تھی کہ بہت تنگ دستی کے ساتھ گزر ہوتا تھا، مگر متقی بزرگ اللہ والے تھے، انہوں نے اتنی بڑی جائیداد کے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ایک قومی عربی مدرسے والوں کو وہ زمین دینا چاہی، اہل مدرسے نے یہ معلوم کیا کہ تعویل معلوم نہ کیا اور تعویل کر لی ہوگی، انہوں نے وہ جائیداد لے لی۔ اس کا عوام پر یہ اثر تھا کہ لکھنؤ کے شہدے بدماش بھی علماء مدرسے پر ہنستے تھے اور باہم دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ بھائی مولوی محمد نعیم صاحب تو اکیلے تھے، وہ ڈر گئے کہ میں اکیلا اس بوجھ کو کیوں کر اٹھاؤں گا، اس لیے انکار کر دیا۔ اور اس مدرسے میں بہت لوگ ہیں، انہوں نے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا بوجھ بانٹنے آئے گا، سب مل کر اٹھا لیں گے، اس واسطے سے انہوں نے منظور کر لیا۔ میں کہتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض علماء مدرسے نے کسی صحیح تعویل سے اس کو جائز بھی سمجھاؤ تب بھی ان کا لینا جائز نہ تھا۔ ایسا حضرت فرماتے تھے مقتدا کوئی عمل نہ کرے جس سے لوگ اس کو الٹا سیدھی بات بتا کر حجت کر لیں۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تہمت سے بھی بچانا ہوگا، اگرچہ وہ جائز چیز ہو، اپنے آپ کو حدیث پاک میں تہمت سے بھی بچانا ہے۔ کسی عالم نے پوچھا حضرت کس طرح؟ فرمایا کہ ایک شادی حال جو ہے، لائن میں شادی حال ہے، پتہ ہے سب کو، کئی لائن میں شادی حال ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، ناچ گانا روڈ پر ہو رہا ہے، گانے باجے ہو رہے ہیں۔ اب ایک شادی حال، اس کے سامنے 8 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے، وہ پہلے یا دوسرے والے شادی والوں نے وہ پارکنگ لے لی اپنے پاس، کوئی روکنے والا تو نہیں۔ اس کے بعد جناب جس درمیان میں بینکویٹ ہال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے فرض کریں، حالانکہ پردہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، مانتے ہی نہیں ہے وہ کہ ہمارے ایئر کنڈیشن ختم ہو جائے گا، ہم قناعت کیسے لگائیں، لیکن بہرحال اسراف اور دوسرے معاملات ریا کے کیا ہے۔ یہاں دوسری بات حضرت فرما رہے ہیں کہ بیچ میں شادی ہال ہے یا بینکویٹ ہال ہے، اور اب وہ جو دائیں بائیں والے دلہن وغیرہ یہ اتر کے جا رہے ہیں ناچتے ہوئے، اور مقتدا جا رہا ہے اس حال کے اندر جس میں گناہ نہیں ہے، اور وہاں سے اس کا شاگرد گزرا، مرید گزرا یا نمازی گزرا، مقتدی گزرا، ارے ابھی تو جمعے میں بیان کیا تھا، اب اس کو کیا معلوم کیا کیا معاملہ ہے، آپس میں پھر غیبتیں الگ شروع، ہماری وجہ سے پھنسے وہ۔ ضرورت کیا جانے کی؟ کیونکہ جس مباح سے فساد عوام کا اندیشہ ہو، اس مباح کا ترک واجب ہو جاتا ہے، خصوصاً ایسا مباح جس کے کرنے سے دین پر حرف آتا ہو۔ جناب مجھے اس پر اپنے ہم وطن ایک عالم کی قید یاد آئی، انہوں نے کسی ہندو پر عدالت میں دعویٰ کیا، اور جس سب جج کے یہاں دعویٰ تھا وہ بھی مولوی تھے، کیونکہ پہلے یہ عہدے علماء ہی کو ملتے تھے، تو سب جج نے سب جج نے مولوی صاحب کے موافق ڈگری کی اور مع سود کے، جس کی مقدار 800 روپے کی تھی اس زمانے میں، ڈگری دی۔ مولوی صاحب باوجود سخت حاجت کے سود کے لینے سے انکار کر دیا، تو سب جج صاحب نے کہا جو خود مولوی تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کیوں نہیں لیتے، در مختار میں تو لکھا ہوا اس کی گنجائش ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، جو تقوی والے تھے، کہا میں عوام کو سمجھانے کے لیے در مختار کہاں بغل میں لیے پھروں گا، مشہور تو یہی ہوگا نا کہ مولوی نے سود لیا۔ صاحبو یہ علم اور اس کا نام تفقہ کی، اگر کوئی چیز قاعدے سے جائز بھی ہو مگر اس سے دین پر حرف آتا ہو تو اس کو بھی ترک کیا جائے۔ آج 31 سال کے بعد اور تفصیل ملی ہے، حضرت نے صرف اتنا فرمایا تھا، آج اتنا دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہی مضمون اور تفصیل سے مل گیا، اس کو بھی ترک کر دیا جائے۔ مگر آج کل مدارس میں عموماً اس کا خیال نہیں کیا جاتا، ہر شخص کا چندہ بے تکلف لے لیا جاتا ہے۔ آخری بات بتاؤں، پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد یاد آئی ہے، جب اللہ نے حضرت والا سے جوڑا، جو مخالفتیں ہوئی وغیرہ اس کا ذکر نہیں، جو پریشانیاں اس کا ذکر نہیں، گاؤں والے ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی ہو، حالت خراب۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ حضرت کو جاننے لگے تو بڑی تعداد میں ایک ایک کر کے بیعت بھی ہو گئے۔ تو میرے ایک خون کے رشتہ دار، انہوں نے مجھے کہا مجھے حضرت سے ملا ہے، بہت قریب کے رشتہ دار، حضرت والا سے جا کر میں نے عرض کیا کہ یہ رشتہ ہے، آپ سے ملنے آئے ہیں دوسرے شہر سے۔ حضرت والا نے بہت دل خوش ہوا، بہت خوش ہوئے حضرت والا۔ تو وہاں میرے رشتہ دار کو پتا چلا کہ سندھ بلوچ سوسائٹی ہے نا، یہ جنگل جیسا سناٹا، جنگل کہنے کا مطلب حیوانیت والا نہیں ہے یاروں،
سناٹا چاروں طرف، دور دور آبادی نہیں. تو حضرت والا کو یہ زمین کشش کرتی تھی، یہ تفصیل کا موقع نہیں. تو حضرت والا نے 200 گز کا پلاٹ لیا، خریدا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے. مسجد بن چکی تھی تو فرمایا یہاں حفظ کا چھوٹا شروع کر لیتے اور ہم لوگوں کو بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے گا، بیان کرنے کا. اور اس مسجد بن رہی تھی اس وقت، اور جناب یہ قرآن شریف کا بھی ہوگا اور یہاں بیٹھ کر ایک پیالی چائے پینے کا بھی موقع مل جائے گا. تو حضرت نے وہ بنوا رہے تھے. میرے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ یہاں جو ہے صدقہ جاریہ ہے. حضرت والا کو ایک بڑی رقم پیش کی شیخ اللہ رب العجم کو اس زمین کے لیے. تو حضرت نے فرمایا تخلیہ نہیں، بڑی رقم دے کر کتب خانے پر چلے گئے خریدنے کے لیے کتابیں حضرت والا کی. تو حضرت والا نے پیغام بھجوایا کہ فیروز میمن سے کہو جلدی آ کر ملیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ. گئے وہاں، حضرت نے تنہائی کرائی. میرے خون کے رشتے والے سے حضرت نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں سرکاری ملازم ہوں. فرمایا کیا اتنی تنخواہ ہے کہ آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں؟ اور رقم بھی فوراً ادا کرنی تھی اور پیسے نہیں تھے. خاموش ہو گئے. خاموشی کا مطلب حضرت سمجھ گئے، پیسے واپس کر دیے. کہ مجھے آپ اپنی تنخواہ سے اگر 50 بھی دیں گے نا، اس کی برکت سے یہ مدرسہ بن جائے گا، لیکن میں حرام کے پیسے نہیں لے سکتا. اتنی بڑی رقم. ہو گیا معاملہ. دوسرے بار وہ رشتہ دار جو ہے وہ جامن کا شربت لائے شوگر والوں کے لیے. وہ بھی اسی طرح وہ ہم کتب خانے تھے، حضرت نے بلا لیا. فرمایا مجھے ابھی اچانک یاد ہے اس لیے بلا رہا ہوں. تنہائی دیکھیں آپ کہ دوسرے کے سامنے سبکی نہ ہو. اور فرمایا کہ یہ شربت آپ کی تنخواہ سے ہے یا کس سے ہے؟ تو کہا حضرت خدا کی گھبرا گیا، کہا خدا کی قسم میرے بہنوئی جو ہیں ان کا حلال کا رزق ہے اس میں سے دیا ہے. ٹھیک ہے. www.hazratfirozmemon.org